سے اور آخرت کے اعتبار سے. جب میں نے توحید اور رد شرک کا موضوع بیان کیا تھا، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے قدرت کے اوپر کہا تو تھا لیکن اتنا زور شاید نہیں دیا تھا، اس کا معنی بھی بیان نہیں کیا تھا. تو یہ جو قدرت ہے، اس کا معنی قرآن کریم میں جب یہ آتا ہے تو راغب اصفہانی کہتے ہیں وَإِذَا وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا فَهِيَ نَفْيُ الْعَجْزِ مِنْهُ وَمَحَالٌ أَنْ يُوصَفَ غَيْرُ اللَّهِ بِالْقُدْرَةِ الْمُطْلَقَةِ. وہ کہتے ہیں قدرت کا لفظ جب قرآن کریم میں آتا ہے تو اس سے مراد بیان یہ ہوتا ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے، یعنی اللہ کا قادر ہونا اور ہے اور بندے کا قادر ہونا اور ہوتا ہے. ہر ایک کا ان کی شان کے مطابق ہے. یہ ذرا طویل کلام ہے اس کا، علامہ راغب کا. اصطلاحی معنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ اس کا یہ پلان کائنات کوئی کام کیسے ہونا چاہیے، تخلیق کے اعتبار سے، تدبیر کے اعتبار سے ایک سسٹم جو ہے نا وہ سیٹ اپ ہوا ہے، اس کے اعتبار سے وہ اپنی حکمتوں کے تقاضے کے مطابق چیزوں کو تخلیق فرماتا ہے، پھر ان چیزوں کی رہنمائی فرماتا ہے، چیزوں کی رہنمائی فرماتا ہے. تو اس معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر ہے، یعنی کائنات کی تخلیق و تدبیر اور ان کی ضرورتوں کو مہیا کرنے والا. اور اسی سے المقتدر ہے، عند ملیک مقتدر، مالک مقتدر، ہر طرح کی قدرت رکھنے والا بادشاہ، یعنی ان پر، کائنات پر، یونیورس پر اس کا کنٹرول ہے. جب وہ بادشاہ ہے تو پھر اس کا کنٹرول بھی ہے. قرآن کریم میں اس کا یہی معنی بیان کیا گیا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق بھی مقتدر ہو جاتا ہے اور اس کو تھوڑا بہت انسان کو کچھ معاملے میں اختیار ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مقتدر ہے، اس کا مقتدر ہونا اور ہے. یہ حقیقت و مجاز کا ایک موضوع آ جائے گا کہ بندہ بھی قادر ہوتا ہے اور رب بھی قادر ہوتا ہے، لیکن اس کی قدرت اس کی شان کے مطابق، بندے کی قدرت اس کی شان کے مطابق، انبیاء کی قدرت اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے. قدر کا معنی زبیدی کہتے ہیں قدرت الشیء، ایک وہ محاورہ یوز کرتے ہیں وہ مقدار کل شیء. پھر وہ انہوں نے مختلف حوالے دیے، اب ان کا وہ ٹائم نہیں ہے. وجمع المقدار المقادیر، قدرت کا معنی کہتے ہیں کہ کسی چیز کی پیمائش کرنا، ایک معنی وہ کرتے ہیں، اس کو ماپنا، اس کا اندازہ کرنا، اس کی لمبائی چوڑائی کی جسامت کمیت کو مقرر کرنا کہ یہاں تک ہے اور اس کی جسامت اتنی ہے، اس کا تناسب کیا ہے، کیسی ہے. یہ چیزیں قدرت الشیء کے اندر آتی ہیں. وہ یعنی یہ سارے الفاظ انہوں نے لکھے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. کیا بات ہے، میرا دل چاہتا ہے میں دوبارہ یہ الفاظ پڑھوں. قدر کا معنی کسی چیز کی پیمائش کرنا، اس کو ماپنا، اس کا اندازہ کرنا، اس کی لمبائی چوڑائی جسامت کمیت کو مقرر کر دینا کہ یہ یہاں تک ہے اور اس کی جسامت اتنی ہے، اس کا تناسب کیا ہے، کیسی ہے. یہ ساری چیزیں قدرت الشیء کے اندر آتی ہیں. اب جب یہ لفظ نازل ہوتا تھا قرآن کے اندر تو عرب تو اس کے یہ سارے معنی سمجھتے تھے، کیا قیامتیں برپا ہوتی ہوں گی. خیر وہ تو اس دور کی بات ہے. اب جو ہمارے اہل علم ہیں، مدرسین ہیں، اہل فن ہیں، پڑھانے والے، ان کو چھوڑ دیں. وہ تو بہت ہی بڑے لوگ ہوتے ہیں اور وہ مصروف بھی بہت ہوتے ہیں. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے لیے ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، وہ اور معاملات میں بہت مصروف ہوتے ہیں. جب وہ ان الفاظ کو پڑھتے ہیں تو چونکہ وہ جانتے ہیں اگر کبھی ان کا دھیان جائے تو زلزلہ آ جاتا ہے ذہن کے اندر، کیا قیامت برپا کر رہے ہیں یہ لفظ. اب ان کو اس کو تو چھوڑ دیں، ان علماء کو جو اہل فن ہیں، مدرسین ہیں. مغرب کے اندر، ویسٹ کے اندر
میں ذاتی طور پر کتنے لوگوں سے ملا ہوں، میرے ساتھ وہ بیٹھے ہیں، دیکھنے میں سیدھے سادے جلے سے لگتے ہیں، اور یونیورسٹیوں کے اندر وہ پڑھاتے ہیں عربی اور قرآن عربی، اس کا وہ نام رکھتے ہیں قرآن عربی کورسز ہوتے ہیں، ایک عام عربی اور قرآن عربی، وہ آشش کر اٹھتے ہیں قرآن کے الفاظ کے اوپر۔ یہاں یہ بات میرے ذہن میں آ گئی، اس لیے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اچھا، یہ میں لائن پوری کر لیں پھر میں بات سناتا ہوں کیا معنی ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے قدر کا معنی ہوگا اپنی شان کے مطابق ایسی چیزوں کو بنانا کہ لمبائی چوڑائی چھوٹا بڑا اس کو سیٹ کر دیا، اس کے اندر نہ لات نہ منات نہ عزا نہ چاند نہ تارے نہ جن نہ بت کوئی کمی پیشی کر ہی نہیں سکتے، اور نہ ان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے قرآن میں یہ الفاظ بار بار آتے ہیں، سیٹ اپ سسٹم ہے اور اسی نے کیا ہوا ہے۔ ایک قدر کا یہ معنی ہے نہ اپنا اندازہ کرنا، سیٹ کر دینا۔ اب جب اللہ کی شان کے لیے وہ آیتیں آئیں گی تو سمندر ابلتے ہیں اس سے۔ واقعہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے، پچھلے زمانے کی بات ہے، پچھلے کئی سالوں، بہت پہلے سالوں کی، کہ میرے آفس کے اندر ہے، وہ مین روڈ کے اوپر ہے، تو میں نے کافی ویڈیوز انگلش کے، شیخ احمد دیدات، مختلف لوگوں کے رکھے تھے، کتابیں تھیں کافی ساری، تو مختلف لوگ آتے اور وہ بارو کر کے لے جاتے۔ ایک ہمارے شہر کا ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ گنگا تھا، وہ بھی آتا اور وہ بھی کچھ چیزیں لے جاتا، میں تو اس کی لینگویج کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا تھا، تو اس کا نام بھی میرے ذہن میں نہیں، میں کسی وقت اس کا نام پوچھ کر اس کی مور ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ اچھا، وہ آتا تھا اور وہ لے جاتا، کتاب انگلش پڑھتا تھا، سکولوں میں یہاں کا پڑھا ہوا تھا، قرآن شریف کو بھی پڑھتا تھا۔ اب وہ کئی سال میرے پاس نہ آیا، یہ میں تقریباً کو 2-3 مہینے کی بات بتانے لگا، 2 مہینے کی بات ہو گئی، کئی سال درمیان میں کرونا آ گیا، اور کرونا میں تو دنیا ہی بدل گئی، وہ کرونا سے پہلے کہیں، اس کے بعد وہ ویڈیوز جو تھی ان کا بھی زمانہ چلا گیا، سارا کچھ یوٹیوب پر آ گیا، تو اب وہ وقت نا تو وہ کبھی آیا نہیں تھا۔ 2 مہینے ہوئے ہیں، بڑے سالوں کے بعد وہ میرے پاس آیا، تو میں اپنے آفس میں بیٹھا، وہ کچھ پڑھ رہا تھا، تو میں بڑا خوش ہوا اس کو مل کر، وہ بات نہیں کر سکتا تھا، تو آیا تو اس نے نا مجھے لکھ کر نہ کچھ دیا، تو کہنے لگا میں ویلز کی فلاں یونیورسٹی میں قرآنک اسٹڈی کر رہا ہوں، قرآنک عربک جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، اٹس گڈ، ریئلی ویل ڈن، بہت اچھا ہے۔ اب اس نے جب وہ کہا نا کہ میں قرآن عربی پڑھ رہا ہوں، میں نے اس کو رسپانس کیا ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کے بعد جو کتابیں کچھ پڑھی ہوئی تھیں اس کو دیکھنے لگا، تو ایک سیکشن ہے میری آفس میں جس میں وہ قرآن شریف مختلف تراجم ہیں انگریزی کے، وہ کلاس میں ہم یوز کرتے ہیں ان کو، تو وہ ان تراجم کی طرف گیا۔ اب وہ اردو لڑکا ہے گنگا، اردو بھی پڑھ سکتا تھا، اور وہ اردو بھی، انگلش بھی، یہاں کا برٹش بون ہے، اس نے ان کو بھی دیکھا، تو وہ نا قرآن کریم کے پاس جتنے قرآن پڑھے ہوئے تھے نا شیلف کے اندر، ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ کھڑا ہو کے قرآن کو ان کو دیکھ کر ترجمے کی طرف نا ایسے ہاتھ سے مجھے اشارہ کر کے کہتا ہے کہ ان ترجموں سے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ پھر اس نے مجھے لکھ کر بتایا، کہنے لگا ان ترجموں سے کچھ پتہ نہیں چلتا، بلکہ بسا اوقات تو کنفیوزنگ ہوتی ہے، باتیں کھلتی نہیں ہے۔ انگلش میں مجھے لکھ کر بتاتا ہے میں جو قرآنک عربی اسٹڈی کر رہا ہوں، تو وہ قرآن کی عربی کو دیکھ کر پڑھتے پڑھتے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہوں کہ اوریجنل عرب کے اندر اس قدر گہرائی ہے وہ الفاظ کی۔ تو وہ یہ بات کہہ کر رونے لگا، میری آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، تو وہ چلا گیا۔ اور وہ گنگا لڑکا، اللہ اکبر، اس زمانے میں، اگر اس زمانے میں اس کو قدر اور علم اور قرآن کے الفاظ کی ویلز یونیورسٹی سے اتنی سمجھ آ جاتی ہے، اس نے 18 علوم نہیں پڑھے تھے،
اس لیے وہ اس بات کو سمجھ گیا. اگر 18 علوم پڑے ہوتے تو وہ انہی سے باہر نہ آتا, کئی زندگیاں انہی میں گزر جاتی. اس نے ڈیڈیکیٹ کر دیا قرآن کے ساتھ. تو اب یہ جو الفاظ ہیں, ابھی آگے چل کر وقت ہوتا تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ قدر کا معنی ہے. ابن منظور افریقی کہتے ہیں وَقَدَرَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ يَقْدُرُهُ قَدْرًا وَقَدَّرَهُ وَقَدَرْتُ الرَّجُلَ مُقَادَرَةً إِذَا قَايَسَتْهُ وَفَعَلْتَ مِثْلَ فِعْلِهِ سبحان اللہ قَايَسْتَهُ وَفَعَلْتَ مِثْلَ فِعْلِهِ. اس کا مطلب یہ ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ رکھ کر اس طرح سے سیٹ اپ کرنا کہ دونوں برابر ہیں یا نہیں. پہلے اس کی میجرمنٹ کر لی اور پھر جو ان دونوں نے مل کر کام کرنا ہے. کبھی کوئی چیز تنہا کام نہیں کرتی, اس کو کہتے ہیں ایک شے کے ساتھ ملا کر دوسری شے کی میجرمنٹ کر لی. جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں وہ اکیلی نہیں فنکشن نہیں کرتی, وہ چیزیں مل کر کام کرتی ہیں. اس لیے جوڑے بنائے گئے, جیسے مرد اور عورت یہ جوڑے بنائے گئے. عورت تنہا کوئی کام نہیں کرتی, نہ مرد تنہا کوئی کام کرتا ہے. تو والد و تناسل کے لیے وہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں. یہ سب ایک سسٹمائز ہے. اس نے یہ طریقہ کار اس طرح وضع فرما دیا اللہ تعالیٰ نے, اور اسی کے مطابق سارا کچھ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کے اندر کسی کا عمل دخل نہیں, نہ یہاں نہ قیامت کے بعد. جب اس طرح سے چیزوں کو سمجھیں گے, قدر الشیء بالشیء کا معنی ہے ہمارے سامنے آ جائے گا, یعنی اسے کسی کی احتیاج نہیں, وہ عاجز نہیں. قرآن کریم میں جب یہ آیات آئیں گی تو وہاں پر اس حساب سے ان کا معنی یہ لیا جائے گا کہ وہ قادر ہے جس نے کائنات کی میجرمنٹ اس طرح سے کر دی ہے کہ ہر چیز نے اپنی جگہ پر فنکشن کیسے کرنا ہے, نہ کوئی بڑی نہ کوئی چھوٹی. ایسی کائنات کے اندر اس نے میجرمنٹ کر دی ہے کہ اب جب تک انہوں نے چلنا ہے وہ اسی کے مطابق اپنا فنکشن کرتی رہیں گی. جو اس طرح سے کرے اسے قادر کہتے ہیں, وہ میجرمنٹیں کرنے والا ہے. ایک ریت کے ذرے سے لے کر ایک آٹم سے لے کر بڑی سے زمین و آسمان تک اس نے جو سسٹمائز کیا ہے, اس لیے اس کو ان اللہ علی کل شیء قدیر کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو جب اس نے میجرمنٹ کی تو 1 انچ کا بھی اس میں فرق نہیں ہوتا. ہاں دوسرا وہ ابن منظور افریقی کہتے ہیں وَقَدَرْتُ عَلَيْهِ الثَّوْبَ قَدْرًا فَأَنْقَدَرَ عَلَيْهِ جَاءَ الْمِقْدَارِ. وہ کہتے ہیں درزی کو بھی عرب جو تھے وہ یہ اس کے لیے کہتے تھے, اس کو بھی یہ کہتے تھے, قدر اس کو بھی کہتے تھے کہ کپڑے کہ کسی درزی نے کسی کپڑے کی سلائی کرنی ہے تو وہ کپڑے سلائی کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کا ناپ لے گا, پھر ان کپڑوں کو کاٹے گا اور کاٹنے کے بعد اس کے لباس کو تیار کرے گا. جب اس نے ایسا کر دیا تو اب وہ لباس فٹ ہو گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تنہا اس کو پلان کیا, ڈیزائن کیا, میجرمنٹ کی. جب تک اس نے جانا ہے تو وہاں تک اس نے لے جانا ہے. تو یہ سسٹمائز جو ہے اس کو دیکھ کر اس کو جب دیکھیں تو وہ پھر فرماتا ہے فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. دیکھو تو صحیح میں نے کیسے میجرمنٹ کی ہے, میں نے کیسے سسٹم کو سیٹ اپ کیا ہے. میری یہ قدرت ہے, میری یہ شان ہے, تم ان پہ غور نہیں کرتے کہ میں نے کیا کیا ہے. قدر کا ایک معنی اندازہ لگانا بھی ہوتا ہے. وَقَدَّرْتُ عَلَيْهِ الشَّيْءَ وَصَفْتُهُ. اس کا مطلب ہے کہ میں نے جب کسی چیز کو ڈیزائن کیا تو میں نے اس کو ایسے کاٹ کر ایسے کر کے اس کو ایک سسٹمائز کر دیا اور اس کو ایسے طریقے سے کیا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر بالکل فٹ بیٹھ گئی, یعنی سیٹل ہو گئی اور فٹ ہو گئی اس جگہ پر. مکان بنایا, کوئی اور چیز کی, تو ہر چیز اپنی جگہ پر سیٹل ہے. تو جب وہ سیٹل کر دی گئی تو اس میں اب کوئی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی. اس کو وہ کہتے ہیں وَقَدَّرْتُ عَلَيْهِ الشَّيْءَ وَصَفْتُهُ. سبحان اللہ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے اس لفظ کو لائیں.
اللہ تعالیٰ کس معنی میں قادر ہے؟ کائنات کس معنی میں قادر ہے؟ اسی سے ایک لفظ نکلا ہے تقدیر. جو تقدیر لفظ ہے اس کا ایک کلامی معنی ہے. کلامی معنی اس کا وہ ہے، میں چونکہ لغوی معنی کی بات کر رہا ہوں، جو بنو عباس اور بنو امیہ کے زمانے میں جب وہ یہ فرقے وجود میں آئے تھے تو قدریہ اور جبریہ انہوں نے اس پر کام کیے، کتابیں لکھیں، بعد میں بہت لوگوں پر ان کا انفلوئنس ہوا، اور آج بھی ہے ان کا انفلوئنس. قدریوں کا بھی آج انفلوئنس ہے، بلکہ اب ماڈرن دور میں تو کافی بڑھ رہا ہے. جو یونی اور کالج کے لوگ ہیں ان کے اندر تو قدریوں کا خاصا انفلوئنس بڑھ رہا ہے. اور جبری تو اپنی جگہ پر ہیں. علامہ سعدی علیہ الرحمہ نے امام راضی کے مختلف مقامات کو ایک جگہ نقل کیا ہے کہ سورت کے تحت ہے، ہاں سورہ والضحیٰ کے تحت ہے میرے خیال میں، یا واللیل کے تحت ہے. ان میں سے کسی میں تو وہ کہتے ہیں قدریہ تو خیر ہیں ہی الگ. علامہ راضی بھی جو ہے نا وہ ہاں وقد خواب من دسا کے تحت وہ بات کرتے ہیں امام راضی، تو وہ بھی جبریہ کی طرف چلے گئے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قدریہ بھی غلطی پر ہیں، جبریہ بھی غلطی پر ہیں. اصل میں جو صوفیہ علماء اہل سنت کا مسلک درمیان میں ہے نا وہ صحیح ہے. تو وہ تقدیر کی بحثوں میں وہ ایک دنیا اور آباد ہو گئی. لیکن قرآن کے اندر جب یہ لغوی معنی میں لفظ آیا ہے، یہ بھی قدر سے ہے، اور یہ تقدیر میں جب آیا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے العلم والحکمہ والتقدیر، الجعل والصنع، ومنہ قولہ تعالی وقدرہ منازل وقدر فیہا اقواتہا وتقدیر ایضاً العلم والحکمہ. اور اس کا ترجمہ یہ ہے واللہ یقدر اللیل والنہار، یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں علامہ زبیدی. یہ میں ڈر کے نا ان کے نام لے رہا ہوں، ورنہ ان کے ناموں کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی آیتیں خود بتاتی ہیں. تو وہ جو جبری قدریوں کی بات ہے اس سے میں ہٹ کر جا رہا ہوں. ایک تو تقدیر کی اصطلاحی معنی جسے ہم قسمت کے معنی میں لیتے ہیں، ہم یہاں اس کی بات نہیں کر رہے. قرآن کریم میں جو لفظ تقدیر آیا ہے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ التَّقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ یہ جو سورج چاند دن رات کا سسٹم کی جو میجرمنٹ کی گئی ہے، اس کو جو کاٹ کر بنایا گیا ہے، اس کا جو حساب کیا گیا ہے، اس میں کہیں بال کے کروڑ میں حصے کا بھی کوئی فرق نہیں ہوتا، اور جس طرح سے انہوں نے چلنا ہے وہ چل رہے ہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے عزیز اور علیم کی وہ تقدیر جس کو اس نے سسٹمائز کیا ہے. سبحان اللہ. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اور اس کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں ہے کہ اس کی کسی نے مدد کی ہو. اسی طرح تقدیر کی جتنی آیات ہیں ان میں یہی معنی آتا ہے. مقدار، علامہ زبیدی کہتے ہیں وہ مقدارہ کل شیء مقیاسہ کالقدر والتقدیر. مقدار سے مراد پیمانہ، ماڈل جس کے مطابق کوئی چیز بنائی جائے. اور جب یہ قرآن کریم میں آئے گا تو اگر یہ چیز ذہن میں ہو تو وہاں پر ہمیں اس کے پڑھنے میں ایک مزہ آتا ہے. اللہ یحمل ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار. سبحان اللہ. وہ خالق کائنات، اس نے ایسی حسین کائنات بنائی ہے، اس کا علم کی یہ شان ہے. چونکہ علم کی باتیں آگے جا کر کرنی اس لیے میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا. اس نے ہر چیز کی مقدار سیٹ کر دی ہے، اس کے پیمانے بنا دیے ہیں. اس کا حجم، اس کی جسامت، اس کا طول و عرض کا معنی پایا جاتا ہے. ایسے محاورے آتے ہیں کہ یہ چیز دوسری چیز کے بالکل برابر ہے، اسی کے مطابق ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کو بنایا اس میں اس نے جو ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کو جوڑا ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی غیر مناسبت نہیں. اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اعتدال نہ ہو. اتنا پرفیکٹلی اس نے اس کو بنایا ہے کہ سورہ ملک کے اندر اس نے اعلان کر دیا ہے ما ترى فی خلق الرحمن
من تفاوت فرجل بصرا ہل ترى من فطور۔ اور اب سورت ملک کی تلاوت کرنے والوں ذرا جب شروع ہوتی ہے تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قدیر سے شروع ہوتی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اب قدیر کا یہ معنی بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسی سسٹمائز، ایسی سیٹ اپ کر دیا گیا ہے کہ اس کا حسن اس قدر ہے کہ جتنی بار دیکھو گے تمہیں نیا حسن نظر آئے گا، اس میں کمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات، اس ترجمے سے بات نہیں کھلتی۔ آگے جا کر انشاءاللہ کسی موقع پر اس کی میں بات کھولوں گا کہ وہ ذات اے انسان جس نے تمہاری طبعی ضروریات کی ہر چیز کو مہیا فرما دیا اور وہ فراوانیوں میں عطا فرمائی ہے، کثیر مقدار میں طبعی ضرورتوں کے لیے اس نے کیا کچھ عطا فرما دیا ہے، اور تمہاری قلبی، ذہنی، عقلی جو دنیا ہے، ایمان کی دنیا، اس کے لیے بھی اس نے بے حد عطا فرما دیا ہے۔ جو ظاہری اور باطنی ضرورتوں کی ہر چیز کو وافر مقدار میں عطا فرما دے، اور وہ مقدار اس نے سیٹ اپ کی ہوئی ہے کہ کتنی چاہیے کائنات کے اندر، اسی معنی میں وہ قدیر ہے۔ اس ذات کو تبارک الذی ذات کہتے ہیں۔ واہ! اقدار، اقدر، اقدر فرس اذا سارا واقعت رجلہ ما واقع یدی۔ اقدر کیا ہے؟ اقدر ایک ٹرینڈ گھوڑا ہے، یعنی مثال یہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا قدیر ہونا انسانوں کی سمجھ میں آئے، اور یہ کہ انسانوں نے جو دیوی دیوتے اور اللہ کے شریک بنا رکھے، ان کو آلیہ بنا رکھا ہے، ان کو شرکا بنا رکھا، ان کا کوئی عمل دخل نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں، عجز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی دیوی دیوتے میں سے کسی کی ضرورت ہو، یا اگلے جہان میں جا کر ان کا کوئی رول ہو، یا ان کے کوئی رول کی ضرورت ہو، نعوذ باللہ۔ الاقدر اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو کچھ ایک خاص انداز سے بھاگتا ہے، وہ اس انداز سے بھاگتا ہے جہاں پر اس کے اگلے پاؤں پڑتے ہیں۔ اس کی ٹریننگ ایسی ہے جب وہ اگلی چھلانگ لگاتا ہے تو اس کے پچھلے پاؤں بھی اسی جگہ پر پڑتے ہیں جہاں اس کے پاؤں پڑتے تھے۔ سبحان اللہ! نہ آگے نہ پیچھے، عین پاؤں اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اس کو اقدر کہتے ہیں۔ اس کے اندر ماپنے کا معنی پایا جاتا ہے، میجرمنٹ، تعین کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قدیر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں کسی چیز کو ہونا چاہیے وہاں اس نے اس کا ایسا تعین فرما دیا کہ کسی دیوی دیوتے کو اب اس کی اصلاح کی بالکل کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ وہ لفظ آیات میں آئے گا، تو اگر ان چیزوں کو ہم سامنے رکھیں گے تو معنی آسانی میں سمجھ آ جائے گا۔ حسن کی انتہا، اور وہ قدرن حسنت کے معنی بھی آتا ہے حسین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حسین پیدا کی ہے، کائنات کو حسین بنایا ہے۔ ترتیب کے معنی میں بھی یہ پیدا آتا ہے، کم قدرتہ نخل کا محرکتن، ایک ترتیب کے ساتھ اس نے یہ درخت لگائے ہیں۔ تو یہ قدر کے معنی اس معنی میں ہے کہ ہر چیز ایک سیٹ ہے۔ آخر میں ایک لفظ ہے قدار، اور قدار کدار دونوں طرح سے ہے۔ یہ کہتے ہیں ہانڈی کو اور اس کے پکانے والے کو بھی۔ ایک ہانڈی ہے، اس کے اندر سارے مسالے ڈال دیے ہیں، اور پکانے والا ایک ہے، وہ کسی اور کو اس کے اندر چمچہ نہیں ڈالنے دیتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال قرآن میں فرمایا، تو قرآن کی جب آیات کا سیاق و سباق دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے یہ کائنات بھی ایک ہانڈی ہے، اور اس نے اس ہانڈی کو بنایا ہے، اور اس کے اندر سارے مسالے ڈال دیے ہیں، اور یہ ہانڈی ایک پک رہی ہے، الی اجل مسمى تک یہ پکتی رہے گی، اور وہ اس کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کی اس کے اندر مداخلت، انٹرفیرنس نہیں ہے۔ اس معنی میں وہ قدیر ہے، اور اس کا معنی کنٹرول بھی ہے۔ اس کے کئی معنی سارے رہ گئے۔ اور وزر والقدر و تعظیم، اس کا معنی تعظیم بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ تعظیم کے اندر بھی میجرمنٹ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ قدیر ہے، وہ عاجز نہیں ہے۔ اس نے کائنات کو بنایا ہے، چلایا ہے، اس کو فنا فرمانا ہے، اور پھر اس کا اعادہ کرنا ہے۔ اب وہ اس کی قدرت کی
مختلف اسالیب سے چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں. انشاءاللہ اب کوشش میں کرتا ہوں کہ یہ عادہ جو ہے نا اس کو شروع کیا جائے. اس سے پہلے شاید نفقہ کی ایک بات کریں کہ اس کا کیا وقت ہوگا اور کیسے ہوگا، ورنہ وہ اعادہ کی بات شروع کر دیں گے انشاءاللہ. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.